چل سکتا کہ میرا بھائی اتنا آگے کیوں بڑھ گیا, میرا بھائی اتنا امیر کیوں ہو گیا, مگر خدا کی قسم ہر باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ میری اولاد مجھ سے بھی آگے چلی جائے. کوئی بھی باپ کی تمنا یہ نہیں ہوتی کہ میری اولاد نیچے رہے. ہر باپ یہ دعائیں کرتا ہے, یا اللہ میری اولاد کو تو مجھ سے بھی بڑا بنانا, یا اللہ میری اولاد کو مجھ سے بھی امیر بنانا. جلسے میں آنے والوں, اگر کسی کے سینے میں تیری سچی محبت ہے تو وہ تیرے والدین ہے. تیری ترقی سے تیرا دوست بھی جل سکتا ہے, تیرا سگا بھائی بھی جل سکتا ہے, مگر تیرا باپ ہے جو کبھی نہیں جلے گا. تو کتنا بھی بڑا ہو جا پھر بھی تیرا باپ خوش ہو کے کہے گا, یا اللہ میرے بیٹے کو اور ترقی دے دینا. یہ ہے میرے ماں باپ. ان سے حسین میں آنے والوں, ان پورے ماں باپ کی قدر کرو, ان کی اہمیت کو سمجھو, اس لیے کہ ان سے بڑا پیر تیرے لیے کوئی نہیں ہو سکتا. ان کی دعا سے بڑھ کے تیرے لیے کسی کی دعا نہیں ہو سکتی. اگر ماں باپ اپنے بیٹے کے لیے دل سے دعا کر دے, اپنی اولاد کے لیے دل سے دعا کر دے, تو خدا کی قسم وہ مرض بھی دور ہو جاتا ہے جسے ڈاکٹر لا علاج کر دیتا ہے. یہ ہے ماں باپ. کتنی ماں باپ کو نہ سکتا یار, یہ ماں باپ نہ تیرے خدا کی قسم دعاؤں کی فیکٹری ہے. انہیں کبھی نہ ستانا, جتنا ہو سکے نا ان سے دعائیں لیتے رہنا. جلسے میں آنے والوں آگے بڑھ رہا ہوں, سنیں. حضرت زکریا کو بھیجا, دیکھا پھلوں کا ڈھیر. کہا مریم کہاں سے آئے؟ حضرت مریم نے عرض کیا, او زکریا یہ سب کے سب میرے رب کے پاس سے آئے. وہ لوگ ذرا غور کرو. حضرت زکریا نے دیکھا, یا اللہ مریم کے یہاں پہ موسم کا بھی پھل ہے, بنا موسم کا بھی پھل ہے, تو میں بوڑھا ہو گیا اور میرے پاس اولاد نہیں ہے. اے میرے پروردگار, اگر میں دعا کروں تو کیوں نہ میری بھی دعا قبول ہو جائے گی. میں بوڑھا ہو گیا مگر اولاد نہیں ہے. جب بن موسم کے مریم کو پھل مل سکتا ہے تو بن موسم کے مجھے اولاد کیوں نہیں مل سکتی؟ کیوں نہیں مل سکتی؟ میں بوڑھا ہو گیا, جبکہ بڑھاپے میں اولاد نہیں ہوتی. جیسے میں آنے والوں, بڑھاپے میں اولاد نہیں ہوتی اس لیے کہ عورت باندھ ہو جاتی ہے, اور جب عورت باندھ ہو جائے تو اس کو کوئی سنتان پیدا نہیں ہوتی. حضرت زکریا کی بیوی باندھ ہو گئی تھی, لیکن حضرت مریم کی خانقاہ میں کھڑے ہو کے آپ نے دعا مانگی. آج جو مزاروں پہ جا کر دعا مانگتے ہیں, زمانہ کہتا ہے یہ حرام ہے, یہ شرک ہے. مزاروں پہ جا کر دعا کیوں مانگتے ہو؟ اگر فتویٰ لگانا ہے تو لگا حضرت زکریا کا. حضرت زکریا نے دعا مانگی کہاں جا کے؟ قرآن کہہ رہا ہنالک دعا زکریا ربہ. زکریا نے اپنے رب کو وہاں سے پکارا. کہاں سے؟ خانقاہ مریم سے. مریم کوئی نبیہ نہیں بلکہ ولیہ ہے. ان کی خانقاہ میں کھڑے ہیں, اب دعا مانگ رہے ہیں, اور قرآن ان کی دعا کو ذکر کر رہا. حضرت زکریا کہہ رہے ہیں, رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, یا اللہ تو اپنے پاس سے مجھے نیک ستھری اولاد عطا فرما دے. یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے, یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما دے. اے مولا مجھے اولاد دے دے. دعا کرنا تھا. جلسے میں آنے والوں ذہن لے کے جانا, اللہ والوں کے درباروں میں جا کے اگر دعائیں کی جائیں تو یہ انبیاء کی سنت ہے, اور جلسے میں آنے والوں یہ بدعت نہیں ہے. حضرت زکریا نے دعا کری, جیسے ہی دعا کرنا تھا اللہ نے دعا کو قبول بھی کر لیا. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا, جاؤ جاؤ میرے زکریا کو خوشخبری دے دو کہ میں نے زکریا کی دعا کو قبول کر لیا. فرشتہ آیا اور آ کے بولا, ان اللہ یبشرک بیحییٰ. او زکریا, اللہ کی طرف سے تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے کہ دعا قبول ہو گئی. اللہ تمہیں اولاد دے گا. اولاد ایسی ہوگی جو بیٹا ہوگا, بیٹا ایسا ہوگا جو نبی ہوگا, نبی ایسا ہوگا جو نام یحییٰ ہوگا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, اعلیٰ حضرت, زندہ, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, بستی بستی کریا کریا, بستی بستی کریا کریا,
علم کا دریا فیض کا دریا، علم کا دریا فیض کا دریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مولانا مفتی گلفر رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ بے شک بہت عمدہ تقریر ہے۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ یقیناً آپ لوگ بہت اچھا سنتے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا آسام کے لوگ اتنا اچھا سنتے ہیں، ورنہ میں بہت پہلے آ گیا ہوں۔ ساؤنڈ یہ ایسا بجا رہا ہے، ہمارے ہاں چھوٹی سی میلاد میں اس سے اچھا بجا دیتا ہے۔ میری گارنٹی ہے جس میں بول رہا ہوں نا، اس میک میں کوئی نہ کوئی ایک کلام پڑھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے جس طرح سے یہ خراب میک کر دیا اس وقت۔ آواز بھی کھینچ رہا ہے اور آواز لے ہی نہیں رہا ہے۔ میک تو بھرنا پڑا کیوں، ساؤنڈ تو بڑھائیں گے کیوں؟ آپ ذرا میرے گفتگو پہ توجہ کرتے ہیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے اس میک والے پر۔ آپ محبت کے ساتھ ذرا تھوڑی دیر سنیں۔ جب حضرت زکریا کی دعا قبول ہوئی، ہاں زکریا تمہیں بیٹا دیں گے، بیٹا نبی ہوگا، نام یحییٰ ہوگا۔ تو پتا کیا بولے حضرت زکریا؟ بولے مولا مجھے بیٹا؟ ہاں۔ کہا وامرأتی عاقر، مولا میری بیوی تو بانجھ ہو گئی، میری بیوی بانجھ ہو گئی۔ ارے تمہارا میک اچھا بول رہا تھا بیٹا، تم نے وہاں سے اس کا کان اٹھایا، سمجھے؟ بدتمیزی کرتے ہو۔ اچھا خاصا ساؤنڈ بول رہا تھا، وہاں سے اینڈ ایٹ کے اس نے بدتمیزی کر دیا۔ آپ لوگ سنیے، میں بغیر میک کے بھی تقریر سنا جاؤں گا۔ میری باڈی سنگل ہے لیکن اللہ نے میرے سینے میں بہت طاقت دی ہے۔ میں تو عرص اعلیٰ حضرت میں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، اس میں بھی بول دیتا ہوں بغیر میک کے۔ ہاں، اگر یہ میک بلا دے گا تو ذرا دل سے بول جاؤں گا، میک نہیں بلائے گا تو ذرا میرے اوپر بہت پریشر پڑے گا، تو اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن وہ سمجھ نہیں رہا ہے۔ حضرت زکریا نے کہا مولا میری بیوی بانجھ ہو گئی، میں بوڑھا ہو گیا۔ یا اللہ یہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے فرمایا قال كذلك الله يفعل ما يشاء، اللہ ایسے ہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ایسے ہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو بوڑھے کو اولاد دے دے۔ اس کی حالت خراب ہو گئی سب وہ بالا پانی آپ کو نہیں پانی ہاں یہ دیکھیے اس کو میں لگاؤں گا نا تو یہاں ہو جائے گا بس وہ تو ایسے میں کیا جاتا ہے۔ سمجھے آپ؟ مولا میں بوڑھا ہو گیا نا، پانی